اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ثم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ المیامین۔ آنے والے ایام انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ، عید قربان کے ایام ہیں کہ جن میں مکہ مکرمہ میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان جہاں بھی ہیں قربانی کرتے ہیں اور خداوند متعال کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو عید قربان کے حوالے سے ہر سال مسائل پوچھے جاتے ہیں اور ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ چونکہ مسلمان ہے اور مسلمان اسلامی احکام کا پابند ہے تو ہر ممکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کا تارک بن جائے اور حرام کا ارتکاب کر بیٹھے۔ اس لیے مسلمان عام طور پر مسائل کے لیے علماء کرام مراجع اعظام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو عام آگاہی کے لیے چند مسائل آپ کی خدمت میں قربانی کے حوالے سے پیش خدمت ہیں، اور یہ مسائل ایسے ہیں کہ جو عام طور پر مومنین جن کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو ان کی توجہ مبذول کرانے کے لیے، یعنی وہ لوگ جو متوجہ نہیں ہوتے لیکن جو لوگ علماء دوست ہیں یا صاحب مطالعہ ہیں ان کو تو ان مسائل کا علم ہے، لیکن ایسے لوگ کہ جو ایسے مراکز سے یا مصادر سے دور ہیں تو ان کی خدمت کے لیے یا آگاہی کے لیے چند مسائل ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عید قربانی کرنا یہ انتہائی ثواب اور انتہائی اجر کا کام ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قربانی کرنا غفران ذنوب، انسان کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ اس استحباب کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ جس شخص کے لیے قربانی کرنا ممکن ہے اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر قرض لے کر بھی قربانی کرنی پڑے تو قربانی والا فعل انجام دیا جائے۔ قربانی یا کوئی بھی عبادت بنیادی طور پر یہ مشروط ہے تقوی کے ساتھ۔ حکم خداوندی بھی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقیوں سے اس کی عبادات یا نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ اور قربانی جیسا مسئلہ بھی انہی عبادات میں سے چونکہ ایک عبادت ہے، اس کے لیے بھی بنیادی طور پر تقوی شرط ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب حابیل علیہ السلام اور قابیل کا جب آپس میں اپنے بابا جناب آدم علیہ السلام کی نیابت پر ایک جھگڑا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کی بنیاد پر اس نیابت کو یا اس خلافت کو یا منصب کو حوالے کرنے کو مشروط قرار دیا تھا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو منصب عطا کرے گا۔ تو چونکہ جناب حابیل علیہ السلام اپنے بابا کے جانشین تھے اور انہی کی سیرت اور نقش قدم پر چلنے والے نیک انسان تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول کیا، ان کی قربانی کو شرف قبولیت عطا فرمایا، لہذا ان کی قربانی کو قبول کر دیا گیا اور منصب بھی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو جناب حابیل علیہ السلام چونکہ متقی تھے، تقوی کی بنیاد پر ان کی قربانی کو قبول کر دیا گیا، لہذا کسی بھی عبادت اور خاص طور پر قربانی کی قبولیت کی شرط بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو قربانی ہے، اگر انسان خود اکیلا قوت اور قدرت رکھتا ہے تو اکیلا اس پر مستحب ہے کہ قربانی کے دام ادا کرے اور اللہ کی راہ میں یہ خون بہائے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قوت اور طاقت نہیں رکھتا تو اگر وہ متعدد مومنین کے ساتھ مل کر اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بھی جائز ہے، اور اس میں کوئی قید اور شرط نہیں ہے کہ بڑے جانور گائے یا اونٹ میں تو
پتی ڈالی جا سکتی ہے اور اس میں شراکت اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن چھوٹے جانور یعنی بکری بھیڑ وغیرہ میں شراکت نہیں کی جا سکتی۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انسان مختلف متعدد مومنین چاہیں تو گائے، اونٹ، بھینس وغیرہ میں بھی شرکت کر سکتے ہیں اور پتی ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر چاہتے ہیں تو گائے معذرتاً بھیڑ اور بکرا یا بکری وغیرہ میں بھی شرکت کر کے قربانی کر سکتے ہیں، یعنی اس میں بھی پتی ڈالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ جو قربانی ہے یہ صرف ایک شخص کی جانب سے نہیں، بلکہ اگر چاہے تو ایک ہی جانور کو اپنے تمام خاندان کی طرف سے اس کو قربانی کے لیے پیش کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص کے ذمہ کوئی عقیقہ ہے تو قربانی کو عقیقے کی نیت سے بھی پیش کر سکتا ہے، اس عبادت کو وہ انجام دے سکتا ہے۔ اور واضح ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ قربانی حیوانات کے لیے ہے، پرندوں کے لیے پرندوں کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور حیوانات میں بھی مخصوص جانور ہیں، ہر جانور کی ہر حلال جانور کی قربانی نہیں کی جاتی، بلکہ مخصوص جانور ہیں، اور وہ ہیں اونٹ یا گائے، بھینس یا ان کے مذکر۔ اسی طرح بکری ہے، بکری کا مذکر، اسی طرح بھیڑ ہے، بھیڑ کا مذکر۔ یہ چند جانور ہیں جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور ان جانوروں میں بھی شرط یہ ہے، شرط فقط عمر، سن و سال کے لحاظ سے شرط ہے، یعنی جو اونٹ ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ 5 سال اس کے مکمل ہو جائیں اور وہ 6 سال میں داخل ہو چکا ہو۔ اسی طرح جو گائے، بھینس اور بکری ہے، گائے، بھینس، بکری اور ان کے جو نر جانور ہیں، ان کے لیے شرط ہے کہ 2 سال مکمل ہوں اور یہ 3 سال میں داخل ہو چکے ہوں۔ اور جو بھیڑ یا بھیڑ کا مذکر ہے اس کے لیے شرط ہے کہ 7 ماہ مکمل کر چکے ہوں اور 8ویں ماہ میں یہ داخل ہو چکے ہوں۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رائج ہے کہ جو شرائط قربانی کے اس جانور کے لیے ہوتی ہیں جو حج کے موقع پر حاجی پر فرض ہوتی ہے، حاجی پر جو قربانی فرض ہے اس کی شرائط اور ہیں، جبکہ جو عام طور پر مکہ کے علاوہ یعنی حاجی کے علاوہ دوسرے مومنین دوسرے مقامات پر یہ قربانی کا استحباب ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے قربانی کی وہ شرائط نہیں ہیں۔ شرائط فقط وہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ جانور بھی مخصوص ہیں اور ان کی عمریں بھی مخصوص ہیں۔ ان کے علاوہ جو جانور بھی ہے، یعنی وہ خصی ہے یا خصی نہیں ہے، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے یا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اس کے دانتوں کی مقدار کتنی ہے، 2 دانت ہیں یا 4 دانت ہیں، تو اس قسم کی کوئی شرط بھی عام قربانی کے جانور کے لیے نہیں ہے۔ شرائط وہی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ جانور بھی مخصوص ہو اور عمر کے لحاظ سے بھی مخصوص عمر کا جانور ہو۔ اس کے علاوہ ان جانوروں میں سے یعنی 3 قسمیں میں نے بتائی ہیں آپ کو جانوروں کی، یہ 3 قسم کے جانور قربانی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان میں سے بھی افضل جو ہے وہ بکری ہے۔ بکری کے بعد افضلیت کا نمبر اگر آتا ہے تو وہ بھیڑ کا ہے، بھیڑ کے بعد اگر افضلیت کا نمبر آتا ہے تو وہ گائے کا ہے، اور گائے کے بعد اگر افضلیت کا نمبر آتا ہے تو وہ اونٹ کا ہے۔ یعنی افضلیت کے لحاظ سے بھی ان کے درمیان مدارج ہیں۔ سب سے زیادہ اگر قربانی افضل ہے تو وہ بکری کی قربانی ہے۔ اسی طرح قربانی کا وقت کیا ہے، تو جو قربانی کا عمومی وقت ہے وہ عید والے دن طلوع شمس، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر اس قربانی کے 3 دن کے غروب تک، یعنی 10 ذی الحجہ 1،
11 ذی الحجہ 2، 12 ذی الحجہ 3، 12 ذی الحجہ کے مغرب کے وقت تک قربانی کا وقت رہتا ہے، لیکن جو اس کا افضل ترین وقت ہے وہ ہے طلوع شمس کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے نماز عید کے ادا کرنے تک اس کا جو وقت ہے یہ افضل وقت ہے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو طلوع سورج کے بعد نماز اگر انسان ادا کرنا چاہتا ہے عید کی، تو اس پر اگر آدھا گھنٹہ لگتا ہے تو آدھا گھنٹے کے فوراً بعد اس پر یہ قربانی کرنا مستحب ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس کے لیے افضل وقت ہے۔ باقی جو غیر افضل وقت ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ 12 ذی الحجہ کے غروب تک غیر افضل وقت باقی رہتا ہے۔ اب یہ جو نماز کا وقت ہے، عام طور پر مشکل ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ایک تو نماز کا وقت لیٹ رکھا جاتا ہے، دوسرا اس کا دورانیہ بڑا طویل ہوتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ جماعت کی جو قید ہے اس میں انسان اس کی وجہ سے مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو نماز عید ہے جس طرح جماعت کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہے، فرادہ اور اکیلے بھی یہ ادا کی جا سکتی ہے، اکیلے ادا کی جا سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار بھی بڑا ہی مختصر ہے۔ اور اگر انسان یہ نماز عید کو ادا کرے تو اس کے لیے خطبے جو بعد میں پڑھے جاتے ہیں وہ ضروری نہیں رہ جاتے، خطبے ضروری ہیں جماعت کی صورت میں۔ جماعت کے علاوہ خطبہ اگر انسان اکیلا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر مومن چاہے تو طلوع سورج کے بعد فوراً آپ 5 منٹ میں یا 10 منٹ میں نماز عید فرادہ ادا کر کے تو اپنی قربانی کو پیش کر سکتے ہیں، اپنے جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو وقت ہے، اس جو طریقہ کار ہے نماز عید کا، یہ بھی انتہائی آسان ہے۔ 2 رکعت نماز ہوتی ہیں، نماز عید کی رکعات 2 ہی ہوتی ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اگر آپ چاہیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اعلیٰ اور دوسرے میں والشمس والضحیٰ، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ صورتیں نہیں آتی تو عام صورتیں پڑھنا بھی مستحب ہے۔ ہاں، دوسرے نوافل سے مختلف یہ ہے کہ جیسے ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کی تلاوت کر لیں گے تو اس کے بعد پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں، اور ہر دو تکبیروں کے درمیان دعائے قنوت ہے، اور دعائے قنوت بھی آپ کوئی عام سے پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے دوسری سورہ پڑھ لی ہے، فوراً تکبیر کہیں اللہ اکبر، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ اکبر، پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہاں تک کہ 5 تکبیریں کہیں، ہر 2 تکبیر کے درمیان دعائے قنوت پڑھیں، اور آخری جو ہوگی تکبیر وہ 5ویں ہوگی، اس 5ویں کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ، دوسری سورہ، اس کے بعد 4 مرتبہ آپ نے تکبیریں کہنی ہیں، اور 4 تکبیروں میں سے 2 تکبیروں کے درمیان، ہر 2 تکبیروں کے درمیان دعائے قنوت پڑھی جائے گی، اور وہ تقریباً 3 دعائے قنوتیں بنے گی۔ پہلی رکعت میں 4 دعائے قنوتیں اور دوسری رکعت میں 3 دعائے قنوت ہوں گی۔ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں، دوسری رکعت میں 4 تکبیریں ہیں، تو یہ کچھ زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے، لہذا اگر مومن چاہے تو فرادہ کی نیت سے نماز عید گھر میں ادا کر کے تو قربانی کا جو ہے وہ استحباب یا سنت آپ خود بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ذبح کریں گے تو ذبح کرنے سے پہلے ایک مستحب دعا بھی ہے کہ جو دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو میسر ہے، وہ مختصر سی دعا ہے۔ ذبح کرتے وقت کہ جب ذابح ذبح کرنے والا ذبح کر رہا ہوگا، اگر تو وہ خود ذبح کر رہا ہے تو دعا پڑھے، اور اگر ذبح کرنے والا کوئی اور شخص ہے تو اس کے ہاتھ پہ ہاتھ بھی رکھ سکتا ہے اور اس کے بغیر بھی اس دعا کی تلاوت کر سکتا ہے۔ بنیادی اور اہم بات یہ ہے کہ جب ذبح کرنا ہے تو آلہ ذبح کون سا ہونا چاہیے، یعنی جو چھری استعمال کی جاتی ہے، کیا یہ چھری لوہے کی ہونا ضروری ہے یا اسٹیل وغیرہ کی چھری بھی استعمال کی جا سکتی ہے؟
تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ السید علی حسینی سستانی دامۃ ظلہ کے نزدیک لوہے کی چھری کا استعمال کرنا احتیاط لازم ہے، یعنی ان کے نزدیک واجب ہے کہ لوہے کی چھری استعمال کی جائے۔ ذبح اگر آپ نے اس مسئلے میں سید علی حسینی سستانی کی تقلید میں باقی رہنا ہے تو پھر ضروری ہے، جو مقلد ہے سید کا اس کے لیے ضروری ہے کہ ذبح کے لیے لوہے کی چھری استعمال کرے۔ اگر کوئی اور چھری استعمال دانستہ طور پر کرے گا تو وہ ذبیحہ شرعی نہیں ہوگا، یعنی حرام ہو جائے گا۔ اس لیے اگر اس کے پاس لوہے کی چھری میسر نہیں ہے تو اس کا شرعی حال یہ ہے کہ اس مسئلے میں مثلا حضرت آیت اللہ السید سعید الحکیم کی تقلید کر لے۔ اس مسئلے میں حضرت آیت اللہ سعید الحکیم کے نزدیک ذبح کے لیے چھری جو ہے وہ لوہے کی شرط نہیں ہے، اسٹیل کی چھری سے بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے پاس لوہے کی چھری میسر ہے تو فبہا، لیکن اگر لوہے کی چھری میسر نہیں ہے تو اس مسئلے میں وہ آیت اللہ سعید الحکیم کی تقلید کرے، اس کے بعد جو اسٹیل کی چھری ہے اس کے ساتھ اس کو ذبح کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو قربانی کے جو حصے ہیں 3 حصے کی کرنا مستحب ہے۔ ویسے تو مرضی انسان کی، وہ چاہے تو 3 حصوں میں بے شک تقسیم نہ کرے، قربانی جو اس نے کر دی ہے وہ ادا ہو گئی ہے۔ اب مستحب ہے کہ اگر آپ قربانی کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیں، دوسرا حصہ ایسے مومنین کے لیے رکھ لیں جن کو آپ مثلا دینا پسند کرتے ہیں، مومنین کے لیے وہ ایک سا مختص کر کے ان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ان کو پکا کے کھلایا جا سکتا ہے۔ ان مومنین میں فقیر ہونا شرط نہیں ہے۔ اور عام طور پر جو ہمارے ہاں ایک رسم بھی ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ رشتہ دار عزیز و اقارب کی طرف تقسیم کیا جاتا ہے، تو یہ جو مومنین کا حصہ ہے یہ والا حصہ بھی آپ ان رشتہ دار عزیز و اقارب یا پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ مختص کریں فقراء کے لیے، تو اس میں فقر شرط ہے، جو فقیر لوگ ہوں گے وہ تیسرا حصہ ان کے درمیان تقسیم کریں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے تقسیم کر لیا ہے جس کے لیے اس میں سے آپ کے لیے استعمال کرنا حرام ہو جائے گا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ جس کے لیے آپ نے وہ حصہ مختص کیا ہے اسی تک وہ آپ حصہ پہنچائیں۔ آخری بات یہ ہے کہ جو بھی جانور ہے اس کے کون کون سے اعضاء کھانے حرام ہیں۔ سارا جانور کھانا حلال ہے سوائے چند چیزوں کے۔ ان چند چیزوں میں سے کہ جو چیزیں کھانا حرام ہے ان میں سے ایک جانور کا خون ہے، اسی طرح جانور کا گوبر ہے یا مثلا اونٹ کی مینگنی ہے، اسی طرح مثلا یہ ہے کہ اس کا جو آلہ تناسل ہے، شرمگاہ ہے اس جانور کی، شرمگاہ خواہ وہ نر ہو یا مادہ ہو، ہر دو صورت میں شرمگاہ کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح بچہ دانی ہے، جانوروں میں بسا اوقات غدود پیدا ہو جاتے ہیں، غدود کا کھانا حرام ہے، پتا کھانا حرام ہے، تلی کھانا حرام ہے، اسی طرح خصیے کھانا حرام ہے کہ جس کو کپورے بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے نزدیک حرام ہے۔ دماغ میں ایک چھوٹا سا دماغ میں سینٹر میں ایک دانہ نما ایک چیز ہوتی ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ حرام مغز کا کھانا یہ حرام ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی میں ایک جو ہے رگ سی ہوتی ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ اسی طرح مثانے کا کھانا حرام ہے، اور آنکھ کے ڈیلے کا کھانا، ڈیلے کا نہ کہ یہ ایریا، آنکھ کے ڈیلے کا کھانا یہ بھی حرام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اوجڑی اور کلیجی کیا یہ کھانا جائز ہے؟ یقیناً یہ کھانا نہ صرف جائز ہے مکروہ بھی نہیں ہے۔ عام طور پر عوام میں رائج ہے کہ یہ جو کلیجی ہے یا مثلا اوجڑی ہے تو یہ کھانا مکروہ ہے، نہیں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی صاحب کے نزدیک اوجڑی اور کلیجی کھانا مکروہ بھی نہیں ہے، جائز بھی ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ جی ایک جانور میں کتنے حصے کر سکتے ہیں ٹاپ یا جب سے؟ جی میں نے عرض کر دیا ہے، جو بزرگوار نے سوال کیا ہے
آپ اگر ریکارڈنگ سنیں تو عرض کر دیا کہ 3 حصے کرنے ہیں. طاق جفت والا کوئی چکر نہیں ہے، بس مستحب ہے کہ 3 حصے کریں. اگر 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو اس استحباب کا بھی ثواب لیں گے، اور اگر 2 کریں گے تو پھر اس استحباب کا ثواب نہیں ہوگا. البتہ چونکہ آپ اس کو خیرات کریں گے یا مختلف لوگوں کو دیں گے تو وہ مومنین کی خدمت کا آپ کو ثواب ضرور ملے گا.